اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو ہے نکاح اور نکاح سے متعلق فقہی احکام، اور ان فقہی احکام میں دودھ پلانے کی وجہ سے جو محرمیت پیدا ہوتی ہے اور نکاح بعض جگہوں پر باطل ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے تھے۔ اس ضمن میں آج جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو پھر وہ اس خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا کہ جس نے اس لڑکی کو پورا دودھ پلایا ہے۔ اگر کسی ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے اور اس لڑکی نے کسی دوسری خاتون کا دودھ پیا ہوا ہے جو رشتے میں اس کی رضائی ماں ہے، تو یہ شخص اس کی رضائی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے ساس وہ محرم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس منکوحہ کے ساتھ بھی کہ جس کی رضائی ماں ہے، اگر اس سے نکاح کیا ہے تو دودھ پلانے والی اس کی رضائی ماں کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جسے اس شخص کی ماں یا دادی نے دودھ پلایا ہو۔ ایسی لڑکی کہ جس کو ماں نے دودھ پلایا ہے یا دادی نے دودھ پلایا ہے، اور اگر یہ اطلاع ہو کہ ماں یا دادی نے دودھ پلایا ہے تو پھر اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نیز اگر کسی شخص کے باپ کی بیوی نے یعنی اس کی ستیلی ماں نے اس شخص کے باپ کا مملوکہ دودھ کسی لڑکی کو پلایا ہو تو وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، لیکن اس کی ستیلی ماں نے اگر کہیں دودھ پلایا ہے تو اس کی ستیلی ماں نے دودھ پلایا ہے اس کے باپ کا مملوکہ دودھ، یعنی ستیلی ماں نے اگر کہیں پہلے کسی اور سے شادی کی ہوئی تھی اور اس کا دودھ پیا ہے، اس طرف اشارہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے باپ کا مملوکہ دودھ ہے، تو اس کی ستیلی ماں ہے، اس ستیلی ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو اس سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کرے اور اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا اس کی ستیلی ماں اس بچی کو دودھ پلا دے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر پھر سے تاکید کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دودھ پیتی بچی سے نکاح کر لے اور اس کے بعد اس کی ماں یا دادی یا اس کی ستیلی ماں اس بچی کو دودھ پلا دیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نکاح تو ہو سکتا ہے بلوغت سے پہلے، لیکن تاکید یہ کی گئی ہے کہ مجامعت اس کی بلوغت کے بعد ہے، اس کے ساتھ ہم بستری اس کی 9 سال مکمل ہونے کے بعد ہے۔ جس لڑکی کو کسی شخص کی بہن یا بھابھی نے بھائی کے دودھ سے پورا دودھ پلایا ہو، وہ شخص اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر بہن نے کسی کو دودھ پلایا ہے یا بھائی کی بیوی اور اس بیوی نے اس بھائی کا دودھ کسی کو پلایا ہے، اس کی بھابھی نے اگر پورا دودھ پلایا ہے کسی ایسی لڑکی کو کہ اب وہ یعنی اس کی رضائی عزیزہ ہے، تو پھر اس لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور جب کسی شخص کی بھانجی، بھتیجی یا بہن یا بھائی کی پوتی یا نواسی نے اس بچی کو دودھ پلایا ہو تو تب بھی یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت اپنی لڑکی کے بچے کو یعنی اپنے نواسے یا نواسی کو دودھ پلائے تو وہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، نانیاں اپنے نواسے یا نواسی کو دودھ پلا دیتی ہیں، تو اگر وہ دودھ اس مقدار تک کہ جو ہم نے 8 شرائط بیان کی ہیں، اس شرائط کے مطابق اگر اتنی مقدار میں پلایا گیا ہے کہ جس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں یا اس کا گوشت پوست بنا ہے، تو اس سے وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت
اس بچے کو دودھ پلائے جو اس کی لڑکی کے شوہر کی دوسری بیوی سے پیدا ہوا ہو، تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے بیٹے کے بچے کو یعنی اپنے پوتے یا پوتی کو دودھ پلائے تو اس کے بیٹے کی بیوی جو اس دودھ پیتے بچے کی ماں ہے وہ اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ دادی کے دودھ پلانے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، بہو کا بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن نانی کا دودھ پلانا جو ہے اس کی وجہ سے بیٹی اور داماد جو ان کا بیٹی کا شوہر ہے ان کا آپس میں رشتہ ازدواج ختم ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی سوتیلی ماں اس لڑکی کے شوہر کے بچے کو اس لڑکی کے باپ کا مملوکہ دودھ پلا دے تو احتیاط کی بنا پر جو شرائط ہم نے دودھ پلانے والی بیان کی ہیں وہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ بچہ اس لڑکی کے بطن سے یا کسی دوسری خاتون کے بطن ہی سے کیوں نہ ہو۔ پھر سے ایک دفعہ تاکید کیے دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کی سوتیلی ماں ہے اور اس لڑکی کے شوہر کے بچے کو اس لڑکی کے باپ کا مملوکہ دودھ پلا دے تو اس احتیاط پر کہ جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں مسئلے میں دودھ پلانے کی 8 شرائط، وہ لڑکی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، خواہ بچہ اس لڑکی کے بطن سے یا کسی دوسری خاتون کے بطن ہی سے کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ دودھ پینے کی وجہ سے جو محرم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن رات میں بچہ غذا کھائے اور نہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیے۔ بچہ نہ غذا کھائے اور نہ دودھ پیے، ہم نے پہلے چند شرائط بیان کی ہیں، اس کی وضاحت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ شرائط کا آپ اس طرح لحاظ رکھتے ہیں کہ بچہ ایک دن اور رات دودھ پیے یا ایک دن رات میں 15 دفعہ اس نے دودھ پیا ہے تو اس دوران اس نے دودھ پیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اضافی غذا اس نے نہ کھائی ہو، تو ان شرائط میں سے وضاحت فرما رہے ہیں کہ دودھ پینے کی وجہ سے محرم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن رات میں بچہ نہ غذا کھائے اور نہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیے۔ لیکن اگر اتنی تھوڑی غذا کھائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے بیچ میں غذا کھائی ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، عرفاً اس کو کھانا کھانا یا غذا کھانا، خوراک لینا نہ کہا جاتا ہو، جیسے مختلف سریلیک وغیرہ لوگ اس میں دے دیتے ہیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ 15 مرتبہ ایک ہی عورت کا دودھ پیے اور اس 15 مرتبہ دودھ پینے کے درمیان کسی دوسری خاتون کا دودھ وہ نہ پیے اور ہر بار بلا فاصلہ دودھ پیے۔ ہاں اگر دودھ پیتے ہوئے سانس لے یا تھوڑا سا صبر کرے، گویا کہ جب اس نے پہلی بار پیستان منہ میں لیا تھا اس وقت سے لے کر اس کے سیر ہو جانے تک ایک دفعہ اس نے دودھ پینا شمار کیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، سانس لے کے پی رہا ہے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا تھوڑے سے وقفے کے ساتھ۔ تاکید یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک خاتون کا وہ دودھ پی رہا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دودھ کسی بچے کو پلائے اور بعد ازاں عقد ثانی کر لے اور دوسرے شوہر کا دودھ کسی اور بچے کے آپس میں محرم نہیں بنتے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ آپس میں شادی نہ کریں۔ اگر کوئی عورت ایک شوہر کا دودھ کئی بچوں کو پلائے تو وہ سب بچے آپس میں نیز اس آدمی کے اور اس عورت کے جس نے انہیں دودھ پلایا ہے وہ محرم بن جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی کئی بیویاں ہوں اور ان میں سے ہر ایک شرائط کے ساتھ کہ جو بیان کی گئی ہیں ایک ایک بچے کو دودھ پلا دے تو وہ سب بچے آپس میں اور اس آدمی اور ان تمام عورتوں کے محرم بن جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو 2 بیویوں کو دودھ اترتا ہو اور ان میں سے ایک کسی بچے کو مثال کے طور پر 8 مرتبہ اور دوسری 7 مرتبہ دودھ پلائے تو وہ بچہ کسی کا بھی محرم نہیں بنتا۔ اگر کوئی خاتون ایک شوہر کا پورا دودھ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو پلائے تو اس لڑکی کے بہن بھائی اس لڑکے کے بہن بھائیوں کے محرم نہیں بن جاتے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا جو دودھ پینے کی وجہ سے اس کی بیوی کی بھانجیاں یا بھتیجیاں
بن گئی ہوں۔ نیز اگر کوئی شخص کسی لڑکے سے اغلام کرے تو وہ اس لڑکے کی رضائی بیٹی، بہن، ماں اور دادی سے، یعنی ان عورتوں سے جو دودھ پینے کی وجہ سے اس کی بیٹی، بہن، ماں اور دادی بن گئی ہوں، نکاح نہیں کر سکتا۔ اور احتیاط کی بنا پر اس صورت میں جبکہ لواطت کرنے والا بالغ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ جس عورت نے کسی شخص کے بھائی کو دودھ پلایا ہو وہ اس شخص کی محرم نہیں بن جاتی۔ بھائی کو دودھ پلایا ہے لیکن اس کے بھائی کہ جس کو دودھ پلایا ہے اس کے بھائی کی محرم نہیں بن جاتی، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے شادی نہ کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔